جتنے بادہ خار ہیں سب اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لا ساکی۔ کتنے افراد ہماری آنکھوں نے دیکھے جب وہ بولتے تھے، کلام کرتے تھے، ہزاروں لوگ ان کو سننے والے تھے، اور کتنے ہی ایسے لوگ، بے شمار لوگ جن کے قلم اٹھتے تھے، ان کو پڑھنے والے، ان کے قارئین لاکھوں کروڑوں میں تھے۔ پروفیسر اشفاق، قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، بانو قدسیہ، اور پھر ابھی حال ہی میں ایک عظیم نام جو شاعری کے اندر بڑا کمال تھا اور مزاحیہ لکھنے میں بڑا ان کا زبردست ہاتھ تھا، مشہور کالم نگار اور مشہور شاعر اور زبردست ماشاءاللہ مزاحیہ بات چیت کرنے والے محترم جناب امجد اسلام امجد صاحب، ہمارے ملک پاکستان کا ایک اثاثہ، پوری دنیا کے اندر ایک پہچان تھی ان کی ماشاءاللہ۔ بڑی ان کی کتابیں تھیں، بڑے اشعار اور کالم نگار تھے یہ ایکسپریس کے اندر۔ اور اس کے بعد ایک ابھی کل ریسنٹ مشہور صداکار، اپنی آواز کا جادو جگانے والے، اور ایک زمانہ ان کو سننے والا تھا، محترم جناب ضیاء محی الدین صاحب۔ کون ان کی آواز کی دبنگ لہجہ جو تھا ان کو بھلانے والا ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ سرکاری ٹی وی ہو یا میزبانی ہو، ایک ان کا نام تھا پوری دنیا کے اندر اور پہچان تھے وہ پاکستان کے اندر۔ اور آپ دیکھ لیں 92 سال 92 ایئر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، 1931 کے اندر غالباً وہ پیدا ہوئے۔ تو یہ ابھی حال ہی میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، ان کی زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ بڑا ہی زبردست ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کے آخری سانس تک کام کرنا چاہیے۔ جب آپ کام چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مصروفیات کو آپ تیاگ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، جیسے ہی آپ اپنے کام سے توجہ اٹھاتے ہیں تو فوراً ان کے الفاظ ہیں کہ انسان اپنی محرومیاں، اس کے جو ماضی کے واقعات، جو اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی یا اس کے ساتھ کسی رشتہ دار نے یا اس کے کسی کلیگ نے اس کے ساتھ کوئی ایسا بیہیو کیا، انسان ادھر چلا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے۔ اگر ہم مصروف نہیں رکھ سکتے تو پھر آرام کر لے آدمی، ٹھیک ہے نا جی، کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو کسی ایکٹیویٹی کے اندر انسان کو رکھنا چاہیے۔ یہ ان کے الفاظ تھے ضیاء محی الدین۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے جو ملک پاکستان کا ایک نام تھا ضیاء محی الدین صاحب اور امجد اسلام امجد صاحب، یہ ماشاءاللہ بڑے عظیم لوگ گزر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، آخرت کی منازل آسان فرمائے، اور ہمیں بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔